أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد حلق سے ادا کیا جائے گا. للہ یہاں پر لام کو باریک ادا کریں گے کیونکہ لفظ اللہ کے بارے میں اصول ہے کہ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ الصمد. تو اللہ میں حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اس کو پر پڑھنے ہیں. یہاں پر زیر ہے تو جب لام سے پہلے زیر ہو لفظ اللہ میں تو اس کو باریک پڑھا جائے گا. الحمد للہ ہا یہ سینے والی ہے. رب را کو یہاں پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. را سے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں اور اگر را پہ زیر ہو تو اس کو باریک ادا کیا جائے گا. رب با کے اوپر تشدید ہے. مشدد حرف کو پڑھتے وقت دو باتوں کا خیال رکھا جائے گا. نمبر 1 ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں گے. نمبر 2 اس حرف کے اوپر زور دے کے پڑھا جائے گا، یعنی کہ رب نہیں رب ٹھہراؤ بھی ہے اور زور بھی دیا جا رہا ہے. رب العالمین عین ہے، عین بھی حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا اس کو حلق سے ادا کیا جائے گا. عالمین اس کو ہم لمبا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہاں پر یا مدہ ہے. یا مدہ اسے کہتے ہیں جو یا ساکن ہو اور اس سے ما قبل زیر ہو. تو یہاں پر عالمین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے لہٰذا یہ حروف مدہ میں سے ہے. حروف مدہ کو ایک الف کی بقدر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. مد کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے آخری حرف سے پہلے والا حرف مدہ ہو تو اس پہ وقف کرتے وقت آخری حرف کو یعنی ہمارے اس لفظ کے اندر نون کو ہم ساکن کریں گے اور اس سے جو ما قبل مدہ ہے اس کے اوپر ہم مد کر سکتے ہیں. آیت دوبارہ سماعت فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم دونوں میں را پہ زبر ہے لہٰذا اس کو ہم پر پڑھیں گے. پہلے ہم نے را کا قاعدہ پڑھا تھا، اب یہاں پر را مشدد ہے. را مشدد کا بھی وہی اصول ہے کہ را کے اوپر تشدید ہو تو اس پہ اگر زبر یا پیش ہوگا تو پر پڑھیں گے، زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام آیتوں کے آخر میں جہاں ہم وقف کر رہے ہیں ان سب میں مد کی وجہ یہی ہے کہ آخری حرف سے ما قبل حرف مدہ ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک زور دے کے پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے. تشدید کا ہم نے قاعدہ پڑھا کہ حرف پہ ٹھہر کر اور زور دے کے ادا کیا جائے گا. ایاک نعبد عین ہے لہذا حلق سے نکالا جائے گا. نعبد و ایاک نستعین. بعض لوگ یہاں پر عین کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں اور عین کو حلق سے نکالنے کے لیے تا کو طا بنا دیتے ہیں یعنی نستعین پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہے. تا کو باریک ادا کیا جائے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. اہدی ہاں یہاں پر سینے والی ہے لہٰذا اس کو سینے سے ادا کیا جائے گا. اہدنا الصراط صاد اور تا یہ دونوں حروف موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں. ان پر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، ہر حال میں ان کو پر ہی پڑھا جاتا ہے.
را کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر بھی تا باریک ہے اور قاف موٹا پڑا جائے گا۔ سین کی ادائیگی میں خیال رکھا جائے کہ قاف کو موٹا کرنے کی وجہ سے سین کو صاد سے نہ بدل دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین، یہاں پر بھی صاد، را اور طا تینوں حروف کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ الذین میں لام باریک ہیں، ذال کو زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگا کر ادا کریں گے تاکہ نرمی سے اور باریکی سے ادا ہو۔ الذین انعمت علیہم، بعض لوگ اس کے اندر انعمت کر دیتے ہیں، تو یاد رہے کہ شروع میں حمزہ ہے لہذا اس کو نرمی سے ان، اور بعد میں عین ہے اس کو حلق سے عمت، انعمت علیہم، ہا کو سینے سے ادا کیا جائے گا۔ غیر غین بھی موٹے حروف میں سے ہے لہذا اس کو پر پڑھا جائے گا، اور را یہاں پر باریک ادا کیا جائے گا کیونکہ اس پہ زیر ہے۔ غیر المغضوب، واد کو ادا کرتے وقت خیال رہے کہ نہ آواز زا اور زا والی بنے اور نہ ہی آواز دال والی بنے، یعنی غیر المغضوبی یہ بھی غلط ہے اور غیر المغضوبی یہ بھی غلط ہے۔ ضاد کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے دونوں اطراف، دونوں کنارے اوپر کی دونوں جانب کی یا کم از کم کسی ایک جانب کے داڑھوں سے لگیں، تو اس سے ضاد ادا ہوگا۔ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضاد کے اوپر بھی تشدید ہے لہذا زور دے کے ٹھہر کے پڑھا جائے گا۔ لین میں لام کے اوپر بھی تشدید ہے، اس پہ بھی ٹھہراؤ ہوگا۔ بعض لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں ولا الضالین، تو وہ لام کی جو تشدید ہے اس کو صحیح سے ادا نہیں کرتے، یہاں پر لام پہ ٹھہراؤ اور جماؤ کے ساتھ اس کو ادا کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ ولا الضالین، لین کے اوپر بھی ہم مد کر رہے ہیں، اس کی وہی وجہ ہے کہ آخر سے ما قبل حرف وہ حروف مدہ میں سے ہے، تو وقف کی حالت میں اس پر مد کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک مرتبہ ہم مکمل صورت کو پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اور قاعدہ یاد رکھیں، جب تلاوت کرتے ہوئے متعدد ایسی آیات آ جائیں کہ جن کے آخر میں یہی والا قاعدہ جاری ہو رہا ہو کہ آخری سے ما قبل حرف حروف مدہ میں سے ہو اور اس کے اوپر ہم نے مد کر کے پڑھنا ہو، تو تمام آیتوں کے اندر مد کی مقدار کو ایک رکھا جائے گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی آیت پہ ہم ایک الف کے بقدر اس حرف کو کھینچ رہے ہیں، کسی آیت میں 2 کے بقدر، کسی میں 3، کسی میں 5، تو اس انداز سے نہ پڑھا جائے بلکہ تمام آیتوں کی اینڈنگ جو ہے وہ ایک جیسی رکھی جائے، ان کی مقدار ایک جیسی رکھی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن حکیم کو سمجھ کر اور صحیح انداز سے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔